بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا میزبان ملک عابد اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں پاک ایشیا نیوز بکر۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شوکت علی مفتی صاحب، تو آج ان کے ساتھ رائے کریں گے کہ ماڈل ہے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے، تو یہ ثانیہ کے واقعے کے متاثرین کے لیے کیا کیا اور قادری صاحب پاکستان کیوں نہیں آ رہے۔ جی بہت شکریہ جی جی محترم عابد اللہ امان صاحب، آپ نے ثانیہ مارٹون کے حوالے سے پوچھا کہ اس کے محرکات کیا ہیں، اور پھر آپ نے دوسرا سوال کیا کہ قادری صاحب پاکستان کیوں نہیں۔ یقیناً یہ سوال ذہنوں میں آتا ہے بعض اوقات کہ قادری صاحب اگر پاکستان نہیں ہیں تو اس ثانیہ کی قانونی چارہ جوئی نہیں ہوا، یہ ذہن میں سوال آتا ہے۔ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے ثانیہ کے محرکات، تو بنیادی طور پر قادری صاحب نے اول دن سے عوام کے حقوق کی بحالی کے لیے جو کوشش کی، جد و جہد کی، اور اس کے لیے قادری صاحب نے جس طرح اپنے آپ کو پیش کیا، اپنی جماعت کو پیش کیا، اور آئین کے پہلے 40 آرٹیکل کے عوامی سطح پر شعور کا جو آغاز کیا، اس کا آغاز 23 دسمبر 2012 سے ایک خاص موومنٹ جب بعد میں شروع ہوئی، یوٹیوب تحریک اور پاکستان عوامی تحریک کے آغاز سے ہی ڈاکٹر صاحب کا مقصد یہی تھا، مگر یہ جو 2012 سے آنورڈ ایک موومنٹ کا آغاز ہوا اویئرنیس کی، اس کو دیکھ کر کے وہ جو تبدیلی اور انقلاب اور حالات اور سسٹم کی تطہیر، اصلاحات، کڑے احتساب اور عوامی حکومت سے خائف لوگ ہیں، طاقتیں ہیں، انہوں نے آپس میں پلاننگ شروع کر دی کہ اس آواز کو روکا جائے، اس کو بند کیا جائے۔ اس کی سر وجہ کیا ہے روکنے کی؟ وجہ یہی تھی کہ صاحب ذرا ایک بندہ عبداللہ بھائی جو عوام کے حقوق پر قابض ہے، عوام کی طاقت، پاور، پوٹینشل پر قابض ہے، تو وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ طاقت، پاور، پوٹینشل عوام کے پاس چلی جائے یا عوامی نمائندوں کے پاس چلی جائے۔ سر یہ بہت ظلم ہوا تھا، حاملہ عورتیں تھی، کوئی بیچارے اتنا مسائل ہوا تھا، تو اس کو آپ کو تو کم از کم کرنا تھا نا آدمی۔ قانونی طور پہ ہم نے اس کی سارا چارہ جوئی کی ہے، تاحال آپ حیران ہوں گے کہ ابھی تک اس ثانیہ کی ابھی تک غیر جانبدارانہ تفتیش بھی نہیں ہو سکی اس ثانیہ کی۔ اولاً تو انہوں نے اس کے اوپر ایف آئی آر درج نہیں کی، ہماری ایف آئی آر درج کرنے کے بجائے 510 نمبر ایف آئی آر 2014 میں اس ثانیہ کی ہمارے کارکنان کے خلاف کاٹ دی۔ اب یہ تو زمانے نے دیکھا، 40 کیمروں کی آنکھ نے دکھایا کہ جتنا بھی ثانیہ ہوا ہے، اس ثانیہ کے اندر منہاج القرآن پاکستان عوامی تحریک کے ڈاکٹر طاہر قادری کے کارکنان کی طرف سے گولی بھی نہیں چلی، یعنی ٹوٹلی طور پر یہ پری پلان تھا، سکرپٹڈ تھا اور ون سائیڈڈ تھا۔ زمانے نے اس کو دیکھا، حتیٰ کہ جو مخالف لوگ ہیں انہوں نے بھی اس بات کے اوپر ہینڈل کون کر رہا ہے؟ منہاج القرآن کے پیچھے جو کیس ہے اس کو کون حوالہ؟ قانونی طور پر لیگل ٹیم ہماری چودھری نعیم الدین ایڈوکیٹ صاحب منہاج القرآن کے مرکز کی طرف سے وہ کلاک کو ہیڈ کرتے ہیں لیگل ٹیم کو، اور ہم نے اس کے اوپر پہلے اکرم قریشی صاحب تھے، پھر اس کے بعد رائے بشیر حسین صاحب تھے، پھر اب مخدوم مجید الرحمان شاہ صاحب ہیں جھنگ کے، بہت بڑے سینئر وکیل ہیں، سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے 302، 324، 780، یہ دہشت گردی، اینٹی ٹیررسٹ، یہ سارے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں، بہت بڑے وکیل ہیں، ان کے سینکڑوں کے حساب سے شاگرد ہیں اسی فوجداری کے۔ اب وہ کیس کو لے کے چل رہے ہیں، لیکن ابھی تک جو قانونی سٹیٹس ہے یا جو عدالتی پروسیجر ہے اس میں انصاف کی کوئی توقع نظر نہیں آتی۔ اتنا بڑا واقعہ ہوا تھا، اتنے مسائل ہو رہے ہیں، منہاج القرآن کو ابھی بھی مسائل ہے، اس کی وجوہات میں طاہر قادری صاحب پاکستان کیوں واپس نہیں آتے؟ اب دیکھیں عابد اللہ بھائی، جن لوگوں کو ڈاکٹر صاحب کا پورا تعارف نہیں ہے کہ وہ شخصیت کون ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، کس مقصد کی خاطر انہوں نے اپنی جماعت کا آغاز کیا، جو لوگ ان ساری چیزوں سے آگاہ نہیں ہیں، یہ ان کا ایشو ہے۔ جو لوگ جانتے ہیں کہ قادری صاحب کا الٹیمیٹ گول یا آبجیکٹو کیا ہے، مقصد کیا ہے، کس مقصد کے اوپر انہوں نے اپنی جماعت کا آغاز، قادری صاحب صرف سیاسی ڈگڈگی بجانے کے لیے نہیں، میں آپ کو ایک منٹ، قادری صاحب صرف سیاسی ڈگڈگی بجانے کے لیے، صرف پروفیشنل سیاستدان کے طور پر کاروبار سمجھ کے سیاست میں نہیں قادری صاحب انوالو، یہ بڑی کلیئر بات ہے۔ انہوں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ اگر الیکشن کے ذریعے ہم عوام کی حکومت کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آئے اور اصلاحات اور مستفی معاشرے کے قیام اور انقلاب کی طرف بڑھتے نظر آئے تو ہم اس راہ کو اپنائیں گے، اگر الیکشن کے ذریعے نہیں۔ ایک منٹ، انہوں نے 1990 میں الیکشن میں حصہ لیا، پھر 2002 میں الیکشن میں حصہ لیا، کمپیٹنٹ لوگ کھڑے کیے، ایلیجیبل، کیپیبل، آنیسٹی کے حامل، فیئر لوگ، ویزیبل لوگ،
جن کے کردار، اخلاق، شخصیت کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، پڑھے لکھے ڈاکٹر، پروفیسر، پی ایچ ڈی، ٹیکنوکریٹس، بیوروکریٹس، مگر ان لوگوں کو ایک سوال ہے، اتنا بڑا واقعہ ہوا، آپ کو پتہ ہے شریعام، آپ اس ٹائم وزیر اعلیٰ تھے شہباز شریف صاحب، اتنا بڑا ثانیہ ہوا تھا، اس کے باوجود بھی ساری جماعت کہتی ہے کہ یہ شہباز شریف نے کرایا تھا، اس کے بعد اتنا بڑا مجرم آپ پاکستان کے اوپر مسلط ہے وزیر اعظم کے طور پہ، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہی تو ہمارا رونا ہے کہ اس نظام کے اندر جو قاتل ہیں وہ دندناتے پھرتے ہیں، جنہوں نے سرعام گولیاں ماری، 40 کیمروں کی آنکھ نے سرعام دکھایا، اب وہ سارے بدماش، وہ ہنڈے، وہ سارے، چاہے وہ نواز شریف ہوں، شہباز شریف ہوں، رانا ثناء اللہ ہو، اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری نثار ہوں، یا ان کی پوری فوج، ظفر موج، مشتاق سکھیرا آئی جی، اور پھر توقیر شاہ ڈاکٹر سمیت، پھر وہ ایس ایس پی، وہ ایس پی، وہ سارے اس وقت کے ڈی ایس پی، اس وقت کے ایس ایچ اوز، تھانوں کی نفری، جس طرح کسی سمجھنے کے جہاد کے لیے لوگ جا رہے ہوتے، اس طرح جارحانہ طریقے سے انہوں نے حملہ کیا۔ زمانے نے دیکھا، یہی ہمارا رونا ہے کہ آج ان لوگوں کو اقتدار پر بٹھا دیا گیا ہے، تو ان لوگوں کو تو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے تھا، ان کو تو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے تھی۔ اس میں آپ وزیر اعلیٰ تھے شہباز شریف، تو طاہر القادری بھی اس ٹائم ادھر تھے، اس کے بعد ایف آئی آر کا کیا مقصد ہے، کیوں نہیں کاٹی گئی، اس کے کیا وجوہات ہیں؟ اب یہ تو ان اداروں سے پوچھنا چاہیے جن کا کام ہے پبلک کو ریلیف دینا، پبلک کو تحفظ دینا، امن فراہم کرنا۔ وہ ایک جب بھی کوئی اینی ون کسی کو تکلیف پہنچے، واردات ہو، کوئی مرڈر ہو، تو اس کی فوری جا کے رپورٹ درج ہوتی ہے، اور ایف آئی آر، فاسٹ انفارمیشن رپورٹ، ایف آئی آر یہ ہے ہماری۔